مشرکین مکہ دین اسلام کے جو مخالفین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کیا کرتے تھے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے، آپ اس کو لے کے کیوں نہیں آتے، ہمیں دکھاتے کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کرتے ہیں ہم وہ عذاب آپ کو دکھانے پہ پوری طرح قادر ہیں، ہمیں پوری طاقت حاصل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے کچھ اپنا نظام ہے، ہر کام کی حکمتیں ہیں، ہمارے اپنے قاعدے اور قوانین ہیں، جس کی وجہ سے یہ عذاب ابھی ان کے پاس نہیں آ، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان کو عذاب دینے میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی مشقت کا سامنا ہے، مشکل ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہی دی جا رہی ہے۔ فطری بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسان تھے نا، اور انسان پہ جب بے جا اعتراضات اور تنقید ہوتی ہے نا تو پھر انسان بعض اوقات ہمت اور حوصلہ ہار دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسان اور بشر تھے، اس لیے جب آپ میں بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی تو آپ بھی بعض اوقات دل برداشتہ ہو جایا کرتے، جب یہ موقع بنتا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے تسلی اور تشفی کا اہتمام کرتے اور آیات کے ذریعے آپ کی ڈارس بنداتے اور آپ کی تعلیم و تربیت بھی فرماتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ جس عذاب کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب ہم آپ کو جب چاہیں دکھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں سخت جملے اور سخت باتیں کر رہے ہیں، اگر فوری ایکشن نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان کی باتوں کی سمجھ نہیں ہے یا ہم فوری طور پہ ری ایکشن یا رد عمل نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا رد عمل ہے، جس انداز سے یہ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ایک ایک بات ہمارے علم میں، ہم ان کی ہر بات سے واقف ہیں، ہمارے علم میں، ہمارے نوٹس میں، لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کیا کریں کہ ان کی ضد، ہٹ درمی اور ان کے پاگل پن کا جواب آپ بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ پیغمبرانہ شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ یہ کریں کہ ان کے ساتھ نیکی کا، اچھائی کا، پیار اور صلہ رحمی کا برتاؤ کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے، آپ جواب دیں اس کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے، السیئۃ برائی کا، ادفع آپ جواب دیں باللتی اس کے ساتھ، ہی احسن جو سب سے اچھا ہے، کس کا جواب دیں؟ السیئۃ برائی کا، ٹھیک ہے۔ رہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں، جو الزامات، اتہامات اور سخت اور جلی کڑی باتیں یہ کر رہے ہیں، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے ان کی باتوں کا اچھائی کے ساتھ جواب دینا ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بے انصافی کرے تو آپ نے بے انصافی نہیں کرنی، آپ نے انصاف کا برتاؤ کرنا۔ یہ آپ کے ساتھ برائی اور سختی کا معاملہ کریں تو آپ نے اچھائی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ آپ سے جھوٹ بولے تو جواب میں آپ نے سچ بولنا ہے۔ یہ بددیانتی کریں تو آپ نے امانت داری سے جواب دینا ہے۔ یہ آپ سے بدسلوکی کریں تو آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے قطع رحمی کریں تو آپ نے صلہ رحمی کرنا۔ یہ ہے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ۔ لیکن یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار انتہائی مشکل ہے۔ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، بدسلوکی کرے، بددیانتی کرے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کرے اور پھر اس کے جواب میں تحمل کا، اچھائی کا، نیکی کا، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ کرے تو اس کے نتائج بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ کام جو آپ زور بازو سے نہیں کر سکتے، جو آپ اسلحے کے زور پہ نہیں کر سکتے، وہ آپ اپنے حسن اخلاق سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے آپ بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے سخت دلوں کو، بڑے بڑے بگڑے ہوئوں کو آپ
ٹریک پہ لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ جو آپ میں خون کے پیاسے ہیں وہ آپ پہ خون نشاور کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہی بیان کیا، ادفع باللتی ہی احسن، سورہ حامیم السجدہ میں، کہ آپ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا جگری یار بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو پھیلایا ہے، اور وہ لوگ جو کل تک آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا نعوذ باللہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کہہ لیجیے کہ ناگوار شکل و صورت اور چہرہ ہمارے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں، تھوڑی دیر گزری ہے وہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے آپ سے پیارا چہرہ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے آئے نا، تو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سمامہ جو ہے یہ یمامہ کا چودھری ہے، وہاں کا نمبردار ہے، بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے تشریف لاتے پہلے اس کے پاس جاتے، اس کی خبر گیری فرماتے، کیفا بک یا سمامہ، کیا حال ہے بھائی جان، کیسے ہیں، ٹھیک ہو؟ اب ایک بندہ جو مجرم کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اس کا قصور ہے، اس کو یعنی کہ نا پھر یعنی کہ آ کر کے اتنے اخلاق اور پیار کے ساتھ بھائی جان کہہ کر کے پیار اور محبت کے ساتھ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیا حال ہے آپ کا، جب آپ یہ کہیں گے تو یقیناً آپ اس کا دل نہیں جیتیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے سے یہ سمامہ سخت انداز کا مظاہرہ کر رہا ہے، ریئیکشن، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتا ہے ان تقتل زادنی، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے پیچھے والے مر نہیں گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا میرے سائیں بڑے تگڑے رہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں ہاتھ پایا نا تو لگ پتہ رہے گا تھا۔ تو کہتا ہے ان تقتل زادمن، اگر مجھے ماریں گے تو خون والے کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا، میرے پیچھے میرے بدلہ لینے والے، میرا پیچھا کرنے والے بڑے مضبوط لوگ ہیں، پوچھ رہے کیا آپ، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدردار پہ احسان کریں، چھوڑ دیں گے، پیار محبت کا برتاؤ کریں گے تو آپ کا میں ممنون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو فدیہ چاہیے، ٹھیک ہے، جرمانہ لے رہے ہیں تو ڈیمانڈ کریں، کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پیش کریں۔ یہ تین باتیں اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ یہ باتیں سن کے آگے۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، وہ پھر اسی طرح یعنی کہ جوش اور جذبات میں یہی تین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کئی بھابی کا، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اسی طرح انہیں تین باتوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا کے آگے چلے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اطلقوا سمامہ کو کھول دو، جانے دو، ٹھیک ہے نا۔ اب جانے کی بجائے وہ کیا گیا، مسجد نبی سے نکلا ہے اور ساتھ ہی کنویں کے پاس گیا ہے، وہاں پہ جا کر کے اس نے غسل کیا، واپس آ کے کہتے ہیں اللہ رسول کلمہ پڑھا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، کہتے رہو آپ نے جسم آزاد کر دیا، دل تو آپ نے قید کر دیا، جسم آپ نے آزاد کر دیا لیکن دل اپنا اسیر بنا لیا ہے، کہاں جاؤں، آپ کا اعلیٰ اخلاق جانے نہیں دیتا، میں آپ سے بدتمیزی کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، بے ادبی کے ساتھ پیش آتا رہا، ٹھیک ہے نا، اور آپ حق میں ہوتے ہوئے بھی، غالب ہوتے ہوئے بھی محبت سے، پیار سے، شفقت و نرمی سے پیش آتے تھے، اس لیے اب جانے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کہتا ہے کہ آپ آرڈر کریں، آج کے بعد یعنی کہ نا وہ یمامہ کا علاقہ زرخیز ہے نا، زراعت والا علاقہ تھا، اس نے کہا ساری گندم مکہ میں یمامہ سے آتی ہے، آج کے بعد ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں جائے، سب ختم، ان کا معاشی بائیکاٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تب جائے گا جب آپ آرڈر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں میں مکہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، کہتے تو نہیں جاتا ہوں، ابھی عمرہ کرو جاتا ہے۔ مکہ بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ سمامہ اب ذہنی طور پہ وہ نہیں رہا، یہ گئے تو لوگ کہنے لگے سبوتا سمامہ بے دین ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ دین سے نکل گیا۔ مطلب یہ والی یہ ہوٹنگ ہے نا، یہ شروع سے چلی آ رہی، جو صحیح دین پہ ہوتا ہے اس کو بے دین کہتے ہیں، اس طرح کر کے یعنی کہ نا وہ اپنی بغض اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سیدنا سمامہ کہتے ہو بدبختوں میں بے دین نہیں ہوا، اب تو دین میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، عجیب تمہارے یعنی کہ منطق ہے،
ٹھیک ہے، تمہارے ناپنے اور تولنے کے ضابطے ہیں کہ جو دیندار کو بے دین بنا دیتے ہو اور بے دین کو تم دیندار سمجھتے، اور انہوں نے پھر وہاں بھی تڑی لگائی ہے، بندے نے پتر بن کے نا دھیان نہ گل کرو میرے نال، ٹھیک ہے نا، ساری گندم تاڑی ساڈے پنڈوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب آپ کو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی، اور واقعہ پھر انہوں نے بند کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی مکہ والے پھر یعنی کہ نا پریشان ہوئے، گندم کہاں سے کھائیں کہاں سے، پھر اللہ کے رسول کے بعد رحم کی امید لے کے چلے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتھر مارنے والے، آپ کے چچا کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے، 13 سال ظلم و ستم کی چکی چلانے والے، لیکن اس کے بعد جب رحم کی درخواست لے گئے آپ نے اس ماں باپ کو کہا یار جان، ٹھیک ہے نا، گندم ان کی جاری کرو، پھر بھی چھوڑ، سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھیں کہ مکہ فتح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ لوگ بالکل آپ کے نیچے ہیں، آپ جو چاہیں ان سے سلوک کر سکتے ہیں، ایسی نہیں تیسی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کریم ابن کریم ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے باپ کے بیٹے، ٹھیک ہے نا، بڑے یعنی کہ نا آپ کے باپ کا باپ بھی بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی تو نسل ہی بڑی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ سے رحم کی اور عفو درگزر کی توقع ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر یہی لوگ، ٹھیک ہے نا، اب اسلام کی خاطر سر کٹانا فخر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تو ان لوگوں نے ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کو مرتد ہونے سے روک دیا۔ سہیل بن عمر کا واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا نا، کہ جنگ بدر کے اندر یہ قید ہو کے آ گیا تھا، بڑا سردار تھا کافروں کا، ٹھیک ہے، تو تھا بلا کا خطیب، خادم نظیم صاحب کی طرح، یعنی کہ نا لوگوں کو ایک دفعہ تو گرما دیتا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول کی زبان وٹ دی، ٹھیک ہے نا، نہ رہے بانس نہ بجے بانس میں، کیونکہ اسلام کے خلاف اتنا بولتا نا، میرا مسئلہ اس کی زبان ہی کاٹ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایک وقت آئے گا کہ اس کی سپیڈ تمہیں اچھی لگے گی، ٹھیک ہے نا، یہ گفتگو کرے گا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ بندہ ایک دفعہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گفتگو کرے گا، تمہیں خوش کر دے گا۔ اور پھر آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں کہ جب آقا علیہ السلام فوت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر اور مضبوط دل آدمی بھی اپنی آواز کھو بیٹھا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آج کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کا گردن ہے میری تلوار، چھوڑوں گا نہیں اسے، ٹھیک ہے۔ پھر آ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھایا لیکن نہیں مانی، یہاں تک جب وہ ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، ٹھیک ہے، ایسے لگا جیسے آج ہی آیت اتری ہے، میں کہاں چلا گیا، وہاں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کا رسول دنیا سے جا سکتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور پھر میرے ہوش آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت لوگوں کو سنبھالا، ان کو حوصلہ دیا اور صحیح رستہ ان کو دکھایا، بالکل سیم۔ اور پھر انہوں نے یہ اسپیچ کرتے ہوئے کہا نا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بھائی ٹینشن کس بات کی، ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول گئے، جو دین آپ لے گئے وہ تو نہیں گیا، جس رب سے آپ نے تعارف کروایا وہ تو نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ ٹینشن لے پریشان ہو کیونکہ اس کا معبود نعوذ باللہ فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ وحدہ، ٹھیک ہے نا، فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، زیادہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اس بات نے لوگوں کا حوصلہ بتایا اور وہ جو ٹینشن پریشانی تھی ختم ہو گئی۔ تو کہہ لیجیے کہ نارمل کنڈیشن کے اندر اور مکہ کے اندر آپ دیکھیں 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی لوگ پریشان ہوئے، یعنی حوصلہ ہار گئے اور اللہ رسول چلے کتنی ہے۔ تو وہاں پر اسی سہیل بن عمر نے، جس کو 6 سال پہلے حضرت عمر جن کی زبان کاٹنے کا مشورہ دیا رہے تھے، وہاں یہی استقامت دکھائی۔ کہتے جو خطبہ ابو بکر نے مدینہ میں دیا، سیم اسی طرح کا خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ میں دے کر کے لوگوں کو ان کی اصلاح کی اور ان کو مرتد ہونے سے بچا دیا۔ ابو جہل کا بیٹا آپ دیکھ لیں اکرمہ، ساری سال آپ کی مخالفت میں رہا، فتح مکہ کے موقع پہ بھی اس نے یعنی کہ نا یہ کوشش کی کہیں داؤ مل جائے، میں اپنے باپ کے قاتل کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، بدلہ لے، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا۔ لیکن اب فتح مکہ کے موقع پہ بھاگا ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان نہیں لاؤں گا، کہیں دور دراز چلا جاؤں، یہ اپنے طور پہ وہ کہہ لیجیے کہ نا سمندر پہ گیا ساحل پہ اور جا کر کے کشتی میں سوار ہو گیا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب کشتی اس کا ارادہ تھا غالباً یمن وغیرہ جانے کا، کشتی تھوڑا سا آگے سمندر کے درمیان میں گئی تو اس کو لے کھانے لگ گئی۔ اب اس کا جو ملا تھا اس نے کہا بھائی اخلصوا لہ اللہ، خالص ہو کہ اللہ کو پکارو آپ، ٹھیک ہے نا، فإنہ لا ینجیکم الا ہو، جہاں تمہیں اگر کوئی ذات بچانے والی ہے تو وہ آسمانوں والی ہے، بابا لک بیڑا تک نہیں کام ہونا، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ اجمیر الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، ٹھیک ہے نا، یہ کفریہ شرکیہ کلمے کام نہیں آئے، اس کو اخلاص سے پکارو گے تو تب جا کے تمہیں نجات ملے۔ اس چیز نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی کایا پلٹی، کہتا یہ کیا اصول ہوگا، پانی کا خدا اور خشکی کا خدا ہو، اللہ کی قسم اگر یہاں وہی خدا کام آنے والا ہے اور ہمیں نجات دینے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، پھر خشکی میں بھی وہی خدا ہے۔ ہم نے ساری عمر اسی بات پہ تو محبت سے جنگ کی ہے کہ لات بھی بچانے والا، عزا بھی بچانے والا، منات، حبل، یہ سارے خدا ہیں، اگر ان کے پلے کچھ نہیں ہے، خالی مورتیاں اور بت ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں پانی کے اندر بچانے والا، آسمانوں والا، تو خشکی میں بچانے والا تھا۔ اپنے دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ اگر تم نے اب مجھے بچا لیا، میں واپس جا کے تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ایک مسلمان معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، کشتی یہ مسکون ہو گئی۔ ادھر اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی سمجھدار تھی، ام حکیم اس کا نام ہے، یہ اللہ کے رسول کے پاس گئی اور جا کر کے کہا اللہ کے رسول میرا خامد جو ہے نا وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ تو بڑے رحیم کریم شفیق ہیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ میرے خامد کو امان دیں۔ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا نا کہ ان کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ بڑے بڑے گستاخ ہیں، ان کی اکرام بھی تھا ان کے، آخری دم تک بھی دیکھو اس نے یعنی کہ نا لمحہ جانے نہیں دیا اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے، تو آپ نے اس کا نام اس فہرست میں جاری کیا، لیکن اس کی بیوی کی ریکویسٹ اور درخواست میں اللہ کے رسول اس کا نام، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ دیجیے کہ بلیک لسٹ سے نکال دیں، کہا جاؤ اگر وہ آتا ہے تو لے جاؤ اس کو۔ اب یہ جا کر کے یعنی کہ نا ساحل پہ کھڑی ہو، پھر یعنی کہ اتنی دیر میں اکرمہ بھی وہاں سے بچ کے آ گیا، اس نے پھر یعنی کہ نا تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی اس کی بیوی نے اس کو، ٹھیک ہے، ساری عمر یعنی کفر اور شرک ہی لڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو نے کبھی اس کے قریب آ کے دیکھا ہی نہیں، تو یعنی کہ نا یعنی کہ نا وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر مسلمان۔ تو یہ یعنی کہ نا بھی جو مخالفین ہیں، جو آپ کے سخت ناقدین ہیں، دشمن ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ اچھائی اور نیکی کا برتاؤ کریں گے نا تو پھر یہی لوگ کل آپ کے سپاہی بنے، لیکن ہے یہ کام بڑا مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی کہ آپ نے اس کو اپنایا تو بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے نا، ہلکا بخوش اسلام ہو گیا، اور اب عائشہ رضی اللہ عنہ یہی آپ کی خوبی بیان کی نا، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ یؤتی الیہ، آقا علیہ السلام کے ساتھ جب بھی کوئی بد اخلاقی کی گئی، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں دیا، الا انتہک حرمات اللہ فینتقم للہ تعالی، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا، دین پہ اٹیک ہوتا تو پھر آپ غصے میں آ جاتے، پھر اللہ کی خاطر انتقام لیتے، بدلہ لیتے، سختی کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں۔ لوگ تو آ گئی وہ بھی آئے نا سخت دن، جنہوں نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے بل دے کے آپ کا اتنا گلا دبایا کہ نعوذ باللہ جیسے جان نکلے لگی، صحابہ غصے میں آپ کچھ نہیں کہنا ہے۔ ایک بندے نے آ کر بدتمیزی گلے میں بل بھی دیا، میرا مال نہیں دیتا، مجھے مال دیں آپ، میں جائز کو نہیں، حالانکہ کوئی اس کا حق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیں سے کسی نے لینا ہو نا تو آ کے کہہ دینا میرے پیسے نہیں دینے تو، ٹھیک ہے نا، ہم کسی بات کو جواب میں رکھ کے اوپر 6 گالی نکال دیں گے، فلانے یا ٹپنا یہ یا وہ بات کرنے کی آتی، زیادہ دفعہ یہ نہیں لیتا، جس باپ کو کہنا کہہ لے یہ کر لے وہ کر لے، اس سے بات بگڑتی کہاں لے۔ اللہ تو اس چیز کے فوائد بڑے دور رس ہیں، لیکن ہے کام یہ بڑا مشکل، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوگا کیسے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہیں اے میرے رب، ٹھیک ہے نا، اصل میں ربی تھا، وَقُلْ رَبِّ اگر یا متکلم کی اے میرے رب، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی تخفیف کے لیے اہل عرب آخر سے یا کو گرا دیتے،
وقر ربی، اور کہیں آپ اللہ کے رسول کو دعا سکھائیے کہ یہ جو آپ نے اخلاق اپنانا ہے یہ آسانی سے اپنایا جائے. یوں شیطان آپ کو ابارے گا. شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ بار بار آپ کو تنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. شیطان بھی اکساتا ہے انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بڑا دشمن ہے انسان. شیطان الگ سے اس کو اکساتا ہے، نفس الگ سے اکاتا ہے، اور پھر یعنی کہ نا جو انسانی شیطان ہے وہ الگ سے اس کو انگلیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جٹوں کے گل سن لی، ٹھیک ہے نا. وہ تو یار یعنی کہ نا 16ویں گریڈ کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، افسر آدمی، تینوں گل کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر یار علاقے میں یعنی تینوں لوگ سلوٹ کر کے لنگ دے رہے، سلام لے کے لنگ دے رہے. اے للی جا بچے نے تینوں کوئی 6 گلاں کر دیتی ہے یار، کوئی حال نہیں تیرا، بالکل ہی گیا گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا. تینوں تو فلاں چنگا سی یار، میں دیکھا تو انہیں بندے نے گل کی تھی، انہیں 6 چپیڑا ماریاں، ٹھیک ہے نا، انہیں 5 ٹانکے لگے جا کے. اس طرح کی باتیں اس کو سنا کے اب اس کو اوپر کر دیں گے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب وہ جا کر کے کوئی نہ کوئی بڑا اقدام اٹھائے گا. آپ یعنی کہ نا جو دنیا میں قتل ہو گئے نا، اس کی اگر آپ فہرست نکال کے دیکھ لیں تو اس کی ریزنز کیا تھی، تو آپ کو یعنی کہ نا آدھے قتلوں کی وجوہات یہ ملے. اس کے دوست یاروں نے، محلے داروں نے، عزیز و اقارب نے، جو انسانی شیطان تھے انہوں نے کردار ادا کیا. اس کو جسے پنجاب میں انگلیاں دیتیاں، ٹھیک ہے نا، اے ہو گیا مار کھا لی، کیا کرتا فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے. یا ہو رہا میں بڑی نہیں بات کیا دیتی. اصل گھر میں میاں بیوی کی لڑائی یا عام طور پہ یعنی کہ نا بھائیوں کی لڑائی کیوں جاتی ہے؟ بیوی آ کے ایسے کرے، تیرے پرانے گل کی تھی، تینوں یہ گل کر کے ٹھیک ہے اسی کو لے کے کھڑے، ٹھیک ہے، ساڈا سارا کچھ اپنا کوئی، بلکہ تو پیسے دینا، وہ تینوں چھوٹا کے گل کری جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلو کوئی بم کو جا کے پڑھا جا کے پڑھانا شروع کر قدر کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو اس کا حوصلہ، اس کا تحمل خراب کر دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وسلم کو دعا سکھائی، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. اور اے نبی آپ کہیں اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹوں سے. همزات، یہ همزہ تم کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. ہمز کہتے ہیں عام طور پہ نا چوکے کو، کسی کو نا انگلی کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، جسم کے کسی حصے کا چھیڑ خانی کرنا، اس کو ہمز کہتے ہیں. ویسے اس کا معنی عربی کے اندر یعنی کہ نا عام طور پہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی کو تانا دے اس معنی میں بھی آ جاتا ہے. کسی کی غیبت کرے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغلی اور غیبت کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور معنی کے اندر بھی عربی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، غیبت کے اندر تانا دینے کے والے سے، ٹھیک ہے، یا سخت کلامی وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں، لیکن یہاں یعنی یہ اکساہٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، کسی کو ابارنا، اکسانا، ٹھیک ہے نا، اس کو اشتعال دلانا، ٹھیک ہے نا. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے چوکے سے، اکساہٹ سے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مجھے یعنی کہ نا مشتعل کریں، میرا دماغ خراب کریں، ٹھیک ہے نا، مجھے غلط چیز کی طرف راغب کریں، ٹھیک ہے نا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ میں ان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، اور دوسرا اس بات سے بھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو دور سے بھی مسئلہ ڈال دیتا ہے، میرے قریب ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہے ہی گندا، اس کا کام ہی خراب کرنا. ظاہر ہے وہ میرے پاس آئے گا تو کیا کرے گا؟ اور کام خراب کرے گا. اس طرح ہم ہوتے ہیں نا، کسی بندے سے نفرت ہو اور وہ اس کا کردار اچھا نہ ہو، یار میرے کول نہ آئی، ٹھیک ہے، تو میرے لاگے نہیں لگنا. مطلب کیا ہوتا ہے یار، اگر اس طرح کا بندہ میرے قریب ہوگا، میرے پاس رہے گا، تو میں مجھے اور غلط کاموں کی طرف لے جائے گا، اسے وہ غلط کام کروائے گا. اس لیے اللہ ایک تو میں اس سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے یہ قریب بھی نہ آئے، کیونکہ شیطان خیر کی توقع تو اس سے ہے ہی نہیں، اچھائی کی توقع تو ہے ہی نہیں. جو بندہ ہے ہی منبع شر، اگر وہ قریب ہوگا تو وہ برائی میں اکسائے گا، برائی کی دعوت ہی دے گا، برائی کے اندر آگے دھکیلے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ میرے قریب بھی رہا. تو اس میں ان آیات میں گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو اگر ہم نے حوصلے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک تو عملی طور پہ اس کی کوشش کریں، اور دوسرا اصل جو طاقت قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ میں آنے سے. یہ دونوں کام ہوں گے تو پھر یہ صفت اور خوبی اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. ٹائم اصل میں زیادہ ہوگا، کل انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ کہ شیاطین سے پناہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، اور کس کس انداز سے یعنی کہ نا ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ چیزیں جو ہمارے متعلقہ ہیں جن میں شیطان مداخلت کرتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالخصوص آج کل کے دور کے اندر یعنی کہ نا وہ جس طرح آسیب یا
جنات کے والے سے خام خواہ کی باتیں ایسے بنتی ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ کچھ نہ کچھ ان کے اثرات ہو جاتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں. شیاطین کو کام بھی اس کا تنگ کرنا ہے. انسان جیسے ہی دنیا کے اندر آتا شیطان فوری اسے پکڑ لینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو چھیڑ خانی کرتا ہے، بچہ روتا ہے تو شیطان اس کو چٹکیاں کاٹتا ہے، اس وجہ سے روتا ہے. مطلب یہ کہ یہ پیدائش کے وقت سے لے کر کے انسان سے دشمنی کا اظہار شروع کر دیتا ہے. اس سے ہم نے بچاؤ کیسے اختیار کرنا ہے، اس کی کچھ عملی مثالیں احادیث کی روشنی میں کل آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور پھر اہم مواقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیاطین سے پناہ مانگی وہ کون کون سی، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ کریں گے.